السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے متعلق یہ سیریز آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کا دوسرا لیکچر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے، اور جو ایک طریقے سے انٹروڈکٹری وہ لیکچر تھا، اور اللہ سے تعلق کن بنیادوں پر قائم کیا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر اللہ سے محبت کو ترجیح دی گئی تھی۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے محبت اور اللہ کی خشیت وہ اگر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بعد میں بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں۔ میں انشاءاللہ آج اپنے کچھ ان لیکچرز میں سب سے پہلے ان پری ریکویزٹس کو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ پری ریکویزٹس یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کچھ پری ریکویزٹس ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ضروری ہے۔ اور ان پری ریکویزٹس میں سے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا دل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا جو جسم ہے، اس کے انسان کے اندر ایک ایسا پیس آف فلیش یا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم اس کا صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اس میں خرابی آ جائے، اس میں فساد آ جائے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، سب میں فساد آ جاتا ہے، اور وہ پیس آف فلیش انسان کا دل ہے۔ یہ اللہ سے محبت، اللہ سے خشیت، اللہ پر توکل، اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ سب اس کا جو محل ہے وہ دل ہے انسان کا۔ محبت اللہ سے جو قائم کی جاتی ہے وہ دل میں ہی ہوتی ہے، اس کے آثار انسان کے اعضاء پر دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا تو سب سے پہلے تو اس دل کو ان چیزوں سے صاف کرنا ہے، یعنی یہ پری ریکویزٹ ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ان چیزوں سے صاف کرنا ہے کہ جو اللہ کی محبت کو آنے نہیں دیتے دل میں، یا اللہ کی محبت کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ لاکھ کوششیں کر لینا کہ اللہ سے محبت قائم کرنے کی، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی، تو یہ جو چیز جب تک موجود ہوں گی دل میں، یعنی دل میں یہ جو خرابیاں موجود ہوں گی، تب تک اللہ سے تعلق کمزور ہوگا یا سرے سے قائم نہیں ہو پائے گا۔ میں لاکھ کوشش کر لوں، میں پریشان ہی رہوں گا کہ یار میں اتنی کوشش کرتا ہوں اللہ سے قریب ہونے کی، میں اللہ سے تعلق اور اپنے اللہ تعالیٰ سے بانڈ کریٹ کرنے کی اس کو اسٹرینتھن کرنے کی اتنی کوشش کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ہو ہی نہیں پاتا۔ تو کیا وجہ ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے دل میں وہ غلاظتیں، وہ خرابیاں، وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو اللہ سے تعلق کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ سے جو تعلق ہے نا، وہ میرا عام انسانوں کی طرح تعلق کی طرح نہیں ہے کہ میں ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے تعلقات نبھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے جو تعلق ہے وہ اس کی نوعیت الگ ہے، یعنی وہ ایسا تعلق ہے کہ جس میں شراکت یا شیئرنگ نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ سے میں نے جو تعلق قائم کیا ہے، اگر اس تعلق میں نے کسی کو شیئرنگ دے دی، یعنی ایسا ہی تعلق میں نے کہیں اور بھی نبھانا شروع کر دیا، بس ختم، یعنی وہ حصہ میں نے کہیں اور بھی دینا شروع کر دیا، تو اللہ کا تعلق کمزور پڑ جائے گا، یہ سرے سے ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اب ہم اس پوزیشن پہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ سب سے پہلی جو چیز ہم نے اپنے دل سے نکالنی ہے وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز نکال دینی ہے دل سے ما سوی اللہ، غیر اللہ اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ اس غیر اللہ میں سب سے پہلے تو جن کی ہم عبادتیں کیا کرتے ہیں، اب وہ عبادت مثال کے طور پر وہ انبیاء علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، سارا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں جو کہ کلمہ پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کرتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کرتے ہیں،
شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت کرتے ہیں رحمہم اللہ، اور بھی بہت سارے بزرگان دین اور نیک لوگ ہیں، وہ تو گزر گئے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرنا، لیکن ہم نے اپنی جہالت اور اپنی کم علمی کی بنیاد پر ہم سمجھ یہ بیٹھے کہ شاید کہ ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ ڈائریکٹ قائم نہیں ہو سکتا، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو کفار مکہ کا بھی طریقہ تھا۔ کفار مکہ جو تھے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا، جن کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو جو کفار مکہ جو تھے ان کا کیا طریقہ تھا؟ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کے علاوہ ہم نے جو پیر بزرگ اور معبود بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کی نام پہ نظر و نیاز جو کرتے ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں مشکل اوقات میں یا عام اوقات میں، تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ اللہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر یہ کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں ہم اللہ سے تعلق قائم کر رہے ہیں، اصل مقصد یہ ہے، لیکن یہ ہمارا تعلق اللہ سے قائم کرواتے ہیں اس طریقے سے کہ ہمیں ان سے تعلق قائم کرنا پڑے گا ایسا ہی جیسے میں اللہ سے کر رہا ہوں، اور اس تعلق میں ہمیں اس کی عبادت کرنی پڑے گی۔ جب ہم ان سے ایسا تعلق قائم کریں گے کہ ہمیں ان کو خوش بھی کرنا ہے، ہمیں ان کے نام پہ نظر و نیاز کرنی ہے، ہم نے ان کو پکارنا ہے، تو پھر جب ہم ان سے یہ تعلق قائم کریں گے تو یہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم کروائیں گے۔ سوری ٹو سے، اللہ سے تعلق ایسے قائم نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق ایسے قائم نہیں ہوتا۔ اور پھر افسوس ہوتا ہے کہ مثالیں دی جاتی ہیں دنیا کے بادشاہوں کی یا دنیا کے لوگوں کی، کہ دیکھیں جی اگر آپ کو کسی سے تعلق قائم کرنا ہے تو آپ کو تو کسی سورس لگانی پڑے گی نا۔ آپ کو مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی بادشاہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس بادشاہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے آپ کو کسی وزیر کی سورس چاہیے ہوگی، اس وزیر کو خوش کرنا پڑے گا، اس کو تحفے تحائف دینے پڑیں گے، پھر وہ آپ کا بادشاہ سے تعلق قائم کرائے گا، تو سورس کی ضرورت ہے نا۔ سوری ٹو سے، ہم نے اللہ کو کیا دنیا کے بادشاہوں جیسا مقام دیا ہوا ہے؟ ہم نے کیا اللہ کو دنیا کے بادشاہوں جیسا سمجھا ہوا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ یعنی وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ ہم سب سے واقف ہے، وہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بادشاہ اپنے وزراء کا محتاج ہے، اگر بادشاہ وزیر کی بات نہیں مانے گا نا، بادشاہ وزیروں کی سفارشوں کو اس کو ٹکرا دے گا تو اس کی مملکت نہیں چلے گی، وزراء بادشاہ کے باغی ہو جائیں گے، بادشاہ کی مملکت نہیں چلے گی۔ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ اکیلا واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ اکیلا ہے، اللہ کو کسی کی بھی نہ ضرورت پڑ سکتی ہے نہ پڑے گی۔ اللہ کے معاملات کن سے ہوتے ہیں، کن سے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ تو بادشاہوں کے درباروں میں وزراء کی سفارشوں کی ضرورت اس لیے ہوتی تھی کہ بادشاہ کو پورا علم نہیں ہوتا تھا، اس لیے وزراء آگے سفارش کرتے تھے کہ بھائی اچھا بندہ ہے، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لو۔ اللہ تو ہر بندے کو جانتا ہے، اللہ تو ہر بندے کو جانتا ہے، تو اللہ کا تو علم ناقص نہیں ہے نا کہ اللہ کو سفارشوں کی ضرورت ہو۔ بہرحال یہ بات کر رہا تھا، تو اللہ سے جو تعلق قائم ہوگا وہ ڈائریکٹ ہوگا، ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی انٹرمیڈیٹ نہیں ہوگا۔ صحیح، پہلی بات توحید، اللہ سے جو تعلق ہے وہ اس کی بنیاد توحید ہے۔ پھر جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اللہ سے تعلق کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اپنے دل سے اس کو فارغ کرنا ہے، دل نہیں لگانا، یعنی دل میں اس کو جگہ نہیں دینی ایسی کہ میں اس کی بندگی کرنے لگوں، میں اس کی پوجا پاٹ کرنے لگوں، چاہے کوئی بزرگ ہو چاہے کوئی پیر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بہت ہے، اپنے جان مال سب سے بڑھ کر محبت ہے، یہ محبت بھی اللہ کے لیے محبت ہے نا، اللہ نے کہا اپنے رسول سے محبت کرنے، یہ محبت اللہ کے لیے محبت ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی اللہ کے مقابل میں نہیں ہے، اللہ کی محبت کے اندر داخل ہے۔ صحیح، تو
سب سے پہلے تو معبودان باطلہ جن کو ہم نے اللہ کے علاوہ اپنے دل میں بندگی والی جگہ دی کہ ہم اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو معبودان باطلہ، نیک بزرگ اور جن کو ہم نے اللہ کے علاوہ شریک ٹھہرایا ہے، جن کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان سے پہلے آپ نے بیزار ہونا، ان سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو قطع تعلق کی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا دشمن ہے، اور اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ، بلکہ اکثریت ہی جس چیز کو اپنے دل میں جگہ دیتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے دنیا کو اپنے دل سے خالی کرنا ہے۔ دنیا کی محبت کو ہم نے دل میں جگہ نہیں دینی۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، دل میں نہ لائیں۔ جب تک دنیا کی محبت دل میں رہے گی، اللہ کی محبت یا اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکے گا۔ لا یجتمعان فی قلب واحد، حب اللہ و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب واحد۔ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کی کانٹرڈکشن میں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم، کہ پیسوں کا پجاری درہم اور دینار کا پجاری خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ تو پیسوں کی بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے، دنیا کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ اگر میں نے اپنے دنیا کو سب کچھ بنایا ہوا ہے کہ میرا خیر اور شر کا پیمانہ دنیا، میرے خوشی اور غم کا پیمانہ اور معیار دنیا ملے گی تو میں خوش ہوں گا، نہیں ملے گی تو ڈپریشن میں چلا جاؤں گا۔ صبح اٹھوں فکر اور ہم اور غم دنیا، رات کو سوؤں تو ہم اور غم دنیا۔ ہم اور غم، ٹینشنز اور فوکس اور ٹینشن، یہ دنیا کے ارد گرد اگر ریوالو کرنے لگ جائیں تو اس کا مطلب میں دنیا کا پجاری ہوں، دنیا کی محبت میرے دل میں ہے۔ یہ جب تک میں اس کو اپنے دل سے نہیں نکالوں گا تب تک میں اللہ سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اب جناب دنیا کی محبت کو کیسے نکالے دل سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے نا، اس میں ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ خام و خواہ ہم نے دنیا کو اپنے دل میں جگہ کیوں دی ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک جو چیز ہے جو کہ واقعی فائدہ مند ہے، جس کی کوئی حقیقت ہو، کوئی ریالٹی ہو، تو اس کو آپ اپنے دل میں جگہ دیں تو پھر بات بنتی بھی ہے۔ لیکن ایک چیز کی حقیقت کچھ بھی نہیں، لیس بشیء، آف نو ویلیو، دس دنیا ان ریالٹی از آف نو ویلیو۔ اگر دنیا کی حقیقت ہمارے علم میں ہو، اگر دنیا کی حقیقت سے ہم واقف، اللہ کی قسم اس دنیا کو ہم کچھ بھی نہ سمجھیں، اس کو دل میں جگہ دینا بنتا ہی نہیں۔ چلیں آپ کے سامنے کچھ قرآن کی آیات اور کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے ہمارے دین میں جو دنیا کی حقیقت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ جب تک حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہوگی تب تک یہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر جگہ دنیا کی مثال پانی سے دی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، سورہ یونس میں آیت موجود ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اچھا، کئی جگہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کی مثال پانی سے دی ہے، اس کے اہل علم نے کئی حکمتیں بیان فرمائی ہے کہ پانی سے کیوں دی۔ پانی اور دنیا میں کیا وہ کامن ڈینومینیٹر ہے کہ اس کے ذریعے مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں، پانی بدلتا رہتا ہے، پانی تبدیل ہو جاتا ہے، جس طرح سے دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے بھائی، دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ آج تو ایسا نہیں تھا، کل ایسا ہو گیا، اور میں اس پر سرپرائز ہو جاؤں، تو میں شاید دنیا کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں۔ دنیا میں تغیر آتا ہے، رشتہ داری، مال، آج تو لاس ہو گیا، وہ کیسے ہوا؟ سرپرائز۔ اٹ شوڈنٹ بی سرپرائزنگ۔ دنیا ہے ہی ایسی، آنے اور جانے، کبھی میرے حق میں کبھی میرے۔ بیماری آ گئی، کیسے؟ یہ کیسے؟ وہ بندہ کل تو صحیح تھا، آج مر گیا، آج وفات ہو گئی اس کی۔ حیران نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیا تو ہے ہی ایسی، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو جس طرح سے پانی میں تغیر واقع ہوتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی تغیر واقع ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسی طرح
جس طرح سے پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے نا، فلو ہو جاتا ہے، آپ پانی کو اگر یہاں گرائیں گے تو فلو ہو جائے گا، ٹھہرے گا نہیں، استقرار نہیں ہے اس پانی میں، اسی طرح دنیا بھی فلو ہوتی ہے، استقرار نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کیا یار دنیا ہمارے پاس نہیں رہنی، ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہنی، ہمیشہ نہیں رہنی۔ کیا کس چیز کے لیے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں؟ میں شروع کی زندگی کی آدھی زندگی 25 سال میں کمانے میں لگاتا ہوں، 25 سال میں پڑھنے میں لگاتا ہوں، یونیورسٹی، کالجز، سکولز، 5 سال انٹرنشپ کرتا ہوں کہ کمانا کیسے ہے، 25 سال سیکھا کمانا کیسے ہے، 5-6 سال 10 سال تجربہ کیا کمانا کیسے ہے، اگلے 10 اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، اگلے 15 سال کما لیے اور کما کے سیو کر لیا کہ آگے کام آئیں گے۔ جب ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ جو سیو کیا تھا اس کو تو کنزیوم کر ہی نہیں سکتا، وہ جو کام آنے کے لیے میں نے پیسے سیو کیے تھے وہ کام ہی نہیں آ رہے۔ شوگر کا مریض میں ہوں، یورک ایسڈ میرا بڑھا ہوا ہے، کولیسٹرول میرا لیول ہائی ہے، ڈاکٹر نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بچے ہیں وہ میرے مال کو استعمال کر رہے ہیں، پھر میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا اور یہ مال پیچھے رہ جائے گا۔ تو میں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اس کا مال کیا ہے مگر یہ کہ جو اس نے پہنا اور وہ سیدھا کر دیا، کھایا اور ہضم کر لیا، یہی تو اس کا مال ہے، باقی تو اس کے ورثاء کا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب لٹرلی اٹ از، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پوری زندگی جو کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ وہ چیز مل رہی ہے ہمیں اور وہ ہم دوسروں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یقیناً دنیا دھوکہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے اس قرآن میں، متاع الغرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ غرور ڈسیونگ ہے۔ غرور کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے دیکھتا کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا آپ کو یہی پرومس کرتی رہتی ہے، آئی ایم فار یو، میں آپ کے لیے کھڑی ہوں، میں آپ کے لیے ہوں، مجھے پالو، مجھے حاصل کر لو، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، ہیپینس چاہیے، سکون چاہیے، راحت چاہیے، عیاشی چاہیے، مجھے حاصل کر لو۔ جب حاصل کر لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بھی نہیں پتہ، حاصل ہو بھی جاتی ہے تو وہ جو پرومسز تھے اس کے ملا، وہ نہیں مل سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بس اطمینان ہے تو اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، قال اللہ و قال رسول میں، اللہ سے تعلق قائم کرنے میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا سے اپنے تعلقات قائم کرو گے، دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ، کچھ نہیں دے گی۔ تو پانی سے مثال دی، پانی جیسا کہ فلو ہوتا ہے، استقرار نہیں ہے، تو دنیا میں بھی استقرار نہیں ہے، نہیں ٹھہرے گی، چلی جائے گی، چھوڑ کے چلی جائے گی، آپ دھوکہ دے کے چلی جائے گی۔ اسی طرح پانی اگر کسی بھی چیز، کسی بھی جگہ یا کسی بھی چیز کو چھوتا ہے تو وہ گیلی کر دیتا ہے۔ پانی کا نیچر ہے کہ وہ چیزوں کو گیلا کرتا ہے، یا کوئی بھی چیز پانی میں داخل ہوگی وہ گیلی ہوگی۔ دنیا بھی اسی ہے، کوئی اپنا ہاتھ دنیا میں ڈالے گا، دنیا کا گند لگے گا اس کو، اللہ سے تعلق میں کمزوری آئے گی۔ تو دنیا بھی ایسی، پانی جس طرح سے اگر میں نے ضرورت سے زیادہ پانی پی لیا تو کیا ہوگا؟ میرے لیے نقصان دہ نا۔ پانی ضرورت ہے انسان کی، لیکن اگر اس کو میں نے لمٹ کراس کر دی، زیادہ پی لیا تو نقصان ہوگا، ہیلتھ ایشوز ہو جائیں گے، انسان مر بھی سکتا ہے۔ دنیا بھی اسی طرح ہے، جتنی مقدار ضرورت ہے اتنی لے لی جائے، زیادہ لیں گے برباد، ڈبو دے گی۔ پانی زیادہ جب طغیانی میں آتا ہے ڈبو دیتا ہے انسان۔ تو اسی طرح کما انزلنا من السماء، پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، یہ بارش جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، مال اور جانور اور سب تباہ ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح دنیا اگر زیادہ لے لی جائے تو پھر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانی کی مثال ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حدید میں بھی فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا ان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اعلموا انما،
انما یعنی حسر ہے یہاں پر، جان لو دنیا ان 6 چیزوں کا نام ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو، دل لگی، لہو انسان کو غافل کر دیتی ہے جس کا اصل مقصد ہے. ولعب، کھیل تماشا ہے. وزینۃ، زینت ہے، زینت ہے، بیوٹی ہے، حقیقت میں نہیں ہے. زینت وتفاخر بینکم فی المال والاولاد، اور تفاخر کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص، مال میں اور اولاد میں. میرا مال اس سے زیادہ ہو جائے، میرا بیلنس اس سے زیادہ ہو جائے، میری کمپنی اس سے زیادہ بڑی ہو جائے، میرا کاروبار اس سے بڑھ جائے، میری اولاد بڑھ جائے. دنیا یہ ہے بھائی، دنیا یہی ہے، دنیا یہ ہے کہ بس کھیل تماشا ہے، دل لگی ہے، زینت ہے، بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے کہ بھائی مجھے لوگ مان لیں، مجھے لوگ قبول کر لیں، میری کوئی حیثیت، میری کوئی میں کوئی لوگ مجھے کچھ کہیں، میں کچھ ہو جاؤں، میں لوگوں سے بڑھ جاؤں آگے. کیا ملے گا؟ بالفرض آپ نے فلاں بندے سے کمپٹیشن میں تھے، آپ کا کاروبار اس سے 2 گنا زیادہ بڑھ گیا. اب واٹ نیکسٹ؟ کیا ملا؟ کیا ملا؟ کچھ فائدہ ہے اس کا؟ یقیناً انسان اگر ذرا وہ یہ نا کہ یہ توفیق اگر مل جائے نا اللہ کی طرف سے ان چیزوں کی حقیقتوں کو پہچاننے کی، واللہ یہ لیس بشیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربت ماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کا پر، کین یو امیجن دس، مچھر کا پر، اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. مچھر کا پر یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے سے بھی حقیر ہے. نو ویلیو، نو ویلیو. یعنی ہم جو آپس میں دنیا کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں نا، اس کی حقیقت، اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک اور ایگزامپل سے نبی علیہ السلام نے سمجھا. صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں نبی علیہ السلام، راستے میں دیکھا ایک بکری مری ہوئی ہے، اس کے کان بھی چھوٹے ہیں، عیب دار ہے. پکڑ کے کہا تم میں سے اس کو کون لینا چاہے گا؟ کہا یا رسول اللہ اس کو اگر فری میں بھی ملے گی تو نہیں لیں گے، یہ تو مری ہوئی ہے، اوپر سے عیب دار ہے، کان بھی اس کے چھوٹے ہیں، فری میں بھی نہیں، یہ بوجھ ہے، اوپر سے کاسٹ ہے، کوئی بھی نہیں لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا کی اس سے بھی حقیر ویلیو ہے جتنی اس بکری کی تمہارے نزدیک ویلیو ہے. اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنی یہ بکری تمہارے نزدیک حقیر ہے. کین یو امیجن دس؟ ہم کس چیز کے لیے صبح شام لگے ہوئے ہیں اور کس چیز کی لڑ ہے. دنیا اور آخرت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی ہے؟ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا جو کمپیریزن ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے انگلی نکال کے کہ کتنا آیا، کتنا، کچھ بھی نہیں نا. سمندر جنت ہے، یہ دنیا ہے، یعنی کمپیریزن ہے ہی نہیں، کم نہیں ہے ہی نہیں. دنیا اور آخرت کا کوئی کمپیریزن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لموضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جنت میں ایک چھوٹی سی ڈنڈی یا لکڑی کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. چھوٹی سی جگہ. اللہ اکبر. یعنی یہ تو جنت، یہ تو آخرت اور دنیا کا تقابل ہے، اور پھر اوپر سے وہاں پہ رہنا ہمیشہ ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی 10 20 50 200 300 1000 2000 سال، ہمیشہ ایٹرنل لائف. اس لمیٹڈ چھوٹی سی تھوڑی سی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اپنی آخرت ایٹرنل لائف کو کیسے برباد کر سکتے؟ کسی نے پوچھا تھا نا کہ یعنی ایک بادشاہ نے کسی عالم، غالباً ابو حازم رحمہ اللہ
سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہمارا دنیا سے دل ہٹتا نہیں ہے, آخرت کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتا, کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے دور بھاگتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا دنیا سے دل ہٹتا نہیں؟ فرمایا کیسے ہٹے گا؟ ہم نے دنیا کو جنت بنا کے رکھا ہوا ہے اور آخرت کو خراب کیا ہوا ہے, تو ہم جنت سے خرابی کی طرف کیسے منتقل ہونا چاہیں گے؟ دنیا میں ہم نے بنگلے بنائے ہوئے ہیں, کاروبار سیٹ کیا ہوا ہے اور دن رات لگے ہوئے ہیں, تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. جب دنیا کو ہم جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو پھر آخرت جو کہ اصل جنت ہے, اور اس کو دنیا کو جنت بنانے میں ہم نے آخرت خراب کی ہوئی ہے, تو ہم اچھائی سے خرابی کی طرف کیوں کر منتقل ہوں گے اور کیوں کر متوجہ ہوں گے؟ ہم نے خود ہی اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ, یہ دنیا شیریں میٹھی اور رنگین اور ہری بھری ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں نائب بنایا, اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دنیا سے بچ کے رہنا, دنیا سے بچ کے رہنا, اور خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا, واتقوا النساء, کیونکہ عورتیں اس امت کا بڑا ایک فتنہ ہے. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اس دنیا سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ ایک موقع پر عمر بن خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائے خانے میں یا ایک ایسی چٹائی پر لیٹے ہیں. آپ کی چٹائی بھی بالکل رف تھی کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو پر نشان پڑ گئے. عمر بن خطاب دیکھ کے رہ نہ سکے, یا رسول اللہ یہ رومنز, پرشینز, ان کے بادشاہ, ان کے کاؤچز, آپ اس کے لیے تھوڑا سا نرم بستر تیار کر لیں. عمر بن خطاب کو کہتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے عمر بن خطاب مالی ولد دنیا, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ صرف نرم بستر تیار کرنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت دی ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں جناب؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں ویسٹرن, یہ مغرب دیکھو آج کہاں پہنچ گئے, ہمیں بھی یہ پہنچنا چاہیے, ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, ہمیں بھی یہ ترقی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ترقی کرنی چاہیے, لیکن صرف دنیا کی خاطر نہیں. اگر دنیا کی خاطر ہم نے کافروں سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو جواب دیتا ہوں, مالی ولد دنیا, کہ ہمارا دنیا سے کیا تعلق ہے. یہی کہا تھا نا, یہ دیکھیں پرشینز اور یہ رومنز اور یہ کفار, ان کے کاؤچز دیکھیں, اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اے عمر میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ مالی ولد دنیا, اتنا پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے. واٹ ہیو آئی گاٹ ٹو ڈو ود دس دنیا, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو بس ایسے ہوں ایک ٹریولر کی طرح جو کہ چلتا ہے, ٹریولنگ کر رہا ہے, ایک جرنی پر ہے, ایک بہت اہم جرنی پر ہے, اور وہ جرنی الی الاخرہ, ٹو دا فائنل ڈیسٹینیشن, ٹو دا جنہ جرنی. میں ایک جرنی پر ہوں, اور راستے میں آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے سائے میں آرام کرتا ہوں. تو دنیا سے میرا تعلق یہ ہے, دنیا از اے برج, از ناٹ دا ڈیسٹینیشن. دنیا کو ہم نے آباد نہیں کرنا, عبور کرنا ہے. عبور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آباد کر رہے ہیں, ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. دنیا عبور کرنے کے لیے, پاس آن کرنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم غریب انجان. جب ایک شخص انجان ہوتا ہے نا, انجان کون ہوتا ہے؟ آپ مثال کے طور پر آپ اپنے ہوم کنٹری سے کے علاوہ کوئی دوسری ڈیسٹینیشن پر جاتے ہیں, کوئی دوسری کنٹری جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نہ مجھے کوئی یہاں پہ جانتا ہے, نہ میرے حقوق جانتا ہے, وہ نہیں جانتا میں کتنا بڑا آدمی ہوں اپنے ملک میں کتنا پیسے والا ہوں, مجھے لوگ وہاں پہ کس نام سے نہیں. آپ سکون میں ہوتے ہیں, یہ کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اگر اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے نا, میں غریب ہوں یا انجان ہوں. اس نے مجھے انوائٹ نہیں کیا اپنی شادی میں, تو کیوں کرے گا بھائی, مجھے جانتا ہی نہیں ہے.
تو دنیا میں اپنے ہوم کنٹری میں بھی ایسے ہی رہو بھائی. اپنے آپ کو وہ ویلیو نہ دو جو آپ کی ویلیو ہے نہیں. آپ ایک عام انسان ہو, آپ اللہ کے بندے ہو, آپ کی اٹینشن, آپ کا فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے اللہ کے نزدیک, اللہ کی نگاہ میں کیسا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز رسپیکٹ اس کی ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. اللہ تمہارے صورتوں کو اور تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتا, ولیکن ینظر الی قلوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وہاں کیا ہے, وہاں میری کتنی محبت ہے, وہاں کتنا تقویٰ ہے, وہاں کتنی خوف الہی, وہاں کتنا خوف ہے. بس تو ان کامن جو انجان ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون ہے, اس کا نام تک نہیں جانتے, اس کا کہ کون ہے. تو دنیا میں ایسے ہی رہو. یہ مجھے ریسپیکٹ نہیں کر رہا, اوکے, تو وہ مجھے جانتا نہیں ہے. آپ کا بھائی ہے, حالانکہ آپ کا بھائی ہو, آپ کو ریسپیکٹ نہیں کر رہا, کوئی مسئلہ نہیں, میں انجان ہوں. ایسے رہو بھائی, دنیا میں ایسے رہو. ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام ادرس ٹو give you some value, to give you some status, to give you some respect. Don't expect from others. If they don't, so what? You are a stranger in this dunya. You have nothing to do with this dunya. یار یہ دنیا اتنی حقیر ہے, کہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا یار مجھے یہ دے. مطلب اگر وہ دیتا ہے نہیں دیتا, no concern. I am least concerned about these people کہ وہ مجھے کچھ دیں یا نہ دیں. میرا بس میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوں, میرا اللہ سے تعلق ہے بس. کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل, یہ ایسے جیسے کہ راہ گزر جو ہوتا ہے نا, وہ غریب سے بھی اوپر درجہ ہے. راہ گزر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ جگہ جگہ رک جاتے ہیں کہ نہیں میں ذرا اتر کے دیکھوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میں وہاں پہ بھی اتر کے, نہیں, آپ بس چلنا ہے بھائی, وقت سے پہلے پہنچنا ہے, وہاں پہ وقت پہ پہنچنا ہے. تو آپ جگہ جگہ سٹورز پر یا آبادیوں پر اتر کے نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا دنیا میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں کی کمپنی ذرا میں دیکھوں اس کا کتنا مال ہے, اس کا کتنا بینک بیلنس ہے, اس کا ذرا دیکھوں تو صحیح, اچھا اس کا رشتہ کس سے ہوا ذرا دیکھوں تو صحیح. یہ نہیں. وہ کیا کر رہا ہے, اس کی ٹو میں لگے رہنا, وہ کتنا کما رہا ہے, اس نے کیا بولا, اس نے میرے بارے میں کیا بولا, اس نے فلاں کے بارے میں کیا بولا. نہیں, آپ منزلوں پر جگہ جگہ اتر کے دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں کہ کون کیا کر رہا ہے. پلیز کنسرن اباؤٹ پیپل, اونلی کنسرن از میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے لیے, میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, بس. تو دنیا کی حقیقت کو بھائی پہچانا ہے. دنیا کی حقیقت جو ہے نا, دنیا دھوکہ ہے, متاع الغرور ہے. دنیا کی کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں ہے. کیا خیال ہے, اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر میں دنیا کو کوئی ویلیو دیتا ہوں تو میری ویلیو اللہ کے نزدیک کیا ہوگی پھر؟ یعنی میں اگر دنیا کو ویلیو دیتا ہوں جو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, تو کچھ سوچا ہے کہ پھر میری ویلیو اللہ کے نزدیک کتنی گر جائے گی؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو نہیں ہے, تو میں اس چیز کو ویلیو دے رہا ہوں جو اللہ کے نزدیک ویلیو نہیں ہے, تو میری بھی پھر ویلیو گر جائے گی نا اللہ کے نزدیک. اللہ کے بندو, ہمیں سب سے یعنی اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے, اللہ کے ہاں بلند منازل, اللہ کا قرب, اللہ سے محبت, اللہ سے تعلق, میرا غرض بس یہی ہونا چاہیے. دنیا اور آخرت کا جو تقابل ہے نا, کیا انسان, اگر ایک انسان, حدیث میں آتا ہے ایک انسان زندگی بھر اس نے دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانیاں نہیں دی ہوگی, بڑی عیاشی والی زندگی گزاری ہوگی, کل کو قیامت والے دن آئے گا, فیسبغوا فی جہنم سبغۃ فیسبغوا فی النار سبغۃ, اسے جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا. پوچھا جائے گا, یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط, کہ اے ابن آدم تو نے کبھی کوئی خیر دیکھی ہے, تو نے کبھی کوئی عیاشی دیکھی ہے, تو نے کبھی تجھ سے کبھی کوئی نعمت چھو کے گزری ہے؟ کہے گا لا واللہ, اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی. جہنم کا ایک غوطہ اس کو پوری دنیا کی عیاشی بھلا دے گا.
پوری عیاشی بھلا دے گا اس کو۔ اسی طرح وہ شخص حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پوری زندگی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اس میں گزاری، ایک جنت کا ایک ڈپ، ایک غوطہ دیا جائے گا، پوچھا جائے گا کبھی تکلیف دیکھی ہے تو نے؟ لا واللہ یا رب، لا واللہ، اللہ کی قسم میں نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ یار اس دنیا میں اگر میں نے پوری زندگی تکلیفیں دیکھی نا، پوری زندگی، کوئی ایسا، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، پوری زندگی اگر میں نے تکلیفیں دیکھی نا، تکلیفوں میں زندگی گزاری ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ تم میں سے جو شخص رب سے ملاقات کی، یار جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کے پاس اللہ ہے، اس کو کس چیز کی فکر ہے؟ بس فإن أجل اللہ لآت، اللہ سے ملاقات قریب آنے والی ہے۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید ہے۔ آخرت ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھ ہے، نیک لوگ ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ کبھی ہمیشہ تو نہیں رہنی نا، لیکن اگر میں نے اپنی آخرت خراب کر دی نا، اپنی آخرت خراب کر دی، تو ابھی تو شاید میں چند لمحوں کی زندگی کو اچھا کر لوں، لیکن آخرت کو ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دوں گا۔ اور اصل رسوائی، اصل خسارہ یہی ہے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ۔ اصل خسارہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے آپ کو بھی، قیامت والے دن۔ اصل خسارہ قیامت والے دن کا ہے، آخرت کا خسارہ ہے۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں نا، یقین جانیے، جس کو اللہ مل گیا، جس کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اس کے پاس دنیا کچھ بھی نہ ہونا، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے پاس دنیا کا سارا ساز و سامان ہے، جس کے پاس، لیکن اللہ نہیں ہے اس کے پاس، اگر اس کے پاس اللہ نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ اور بھی انشاءاللہ نسخے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان دنیا کی محبت کو نکال سکے، تو سٹیپس اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں۔ دنیا کی محبت کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، عقل سے سوچیں، عقل سے کام لیں کہ دنیا کتنی ٹیمپرری ہے، کتنی فانی ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور پھر اگلا نسخہ اس کا یہ ہے، یعنی دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کا، کہ اپنی موت کو یاد کریں۔ کفا بالموت واعظا، موت انسان کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ موت کو کیسے یاد کیا جائے، کیا احادیث ہیں اس کے بارے میں، ہر انسان چاہے مسلمان ہو کافر ہو، اس سے مرنا ہے، وہ بات یہ جانتا ہے۔ موت یقینی ہے، اس سے کوئی غافل نہیں ہے، لہٰذا موت کو یاد کرنے سے اچھی خاصی دنیا دل سے نکل جاتی ہے۔ موت کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ احادیث اور کچھ نصیحتیں لے کے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔